السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی، ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ ماہ رمضان ہے اور پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور اس کے باوجود آپ نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے کچھ اہم مسائل پر گفتگو کریں اور اپنے پاکستان کے عوام تک اور اپنے پاکستانیوں تک انہیں پہنچائیں، حکمرانوں تک بھی پہنچائیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت جہان اسلام کے جو اہم مسائل ہیں ان میں سے کشمیر بہت اہم ہے، فلسطین بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً مشکلات کے حوالے سے جب یہ مشکلات شروع ہوئیں تو یہ دونوں مسئلے سسٹرز ہیں، ہم عمر ہیں، تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ تو ایک عالمی سازش ہوئی، ایک عالمی ایجنڈے کے تحت، جس طرح سے کشمیر کو دو نیم کیا ہمارے دشمنوں نے، اسی طرح سے فلسطین جو فلسطینیوں کا تھا، اسی عالمی استقبال یعنی برطانیہ نے، برٹش گورنمنٹ نے اپنے دوسرے یورپین الائز اور امریکہ کے ساتھ مل کر فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا، اور پھر وہاں پر بسنے والوں کی منشا اور آرزو کے خلاف سیونسٹوں کو وہاں پر مسلط کر کے ایک اللیجیٹیمیٹ اور ایک اللیگل حکومت قائم کی گئی، جس کی اساس اور بنیادی قتل و غارت گری پر تھی، ظلم و فساد پر تھی، اور آج تک ویسے ہی ہے۔ جس چیز کی بنیادیں ظلم پر استوار ہوں وہ آخر تک ظالم ہی رہتی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، شاید سعدی کا ہے، خشت اول چو نہد میں مار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ شعر ہے کہ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو پھر جو بھی اس پر دیوار بنے گی وہ سریا تک جائے وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ تو اسرائیل کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی گئی، ظلم و ستم کی اساس پر وہ بنا۔ تو آج آپ دیکھ لیں یہ غلط انہوں نے سپورٹ کیا اور اس کو اسلحہ دیا، ایٹم بم بنانے کی صلاحیت دی، جہاز دیے، طاقتور بنایا، اور اس نے اطراف کے ملکوں پر حملے کرنا شروع کیے۔ مصر پر حملہ کیا، شام پر حملہ کیا، اردن پر حملہ کیا، لبنان پر حملہ کیا، اور امریکہ اور برطانیہ اور ان کے باقی اہمی ممالک کے سرپرستی میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس تھی وہ جاری رہی، نشیب و فراز رہے اس کے اندر۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد امام خمینی قدس سرہ نے اسرائیل کی ایمبیسی بند کی اور اسرائیلیوں کو ایران سے نکالا گیا، اور جناب یاسر عرفات کو بلایا گیا، اور وہ ایمبیسی اور اس کی بلڈنگ یاسر عرفات مرحوم کے حوالے کی گئی، اور کہا یہاں فلسطین کی ایمبیسی کھلے گی، اسرائیل کی ایمبیسی نہیں رہ سکتی یہاں پر۔ اور یہ پہلا سیٹ بیک تھا اسرائیلی حکومت کو کہ ایک جگہ ان کی کھلی ایمبیسی بند کر دی گئی اور وہ بلڈنگ فلسطینیوں کو دے دی گئی۔ فلسطینی رجسٹرز پر بہت زیادہ دباؤ رہے، انہیں دھوکے بھی دیے گئے، مذاکرات کا لولی پاپ بھی دیا گیا، جو سب نے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ فلسطین میں جو ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، جسے امام خمینی قدس سرہ نے
بھرپور سپورٹ کیا. میں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ کہا 5 بنیادوں پر انہیں سپورٹ کرو. نمبر 1, یہ تمہارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, تم ان کے بڑے نہیں, ان کو اپنا سبارڈینیٹ چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. انہیں امپاور کرنا ہے, طاقتور بنانا ہے, انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے, خود اپنی مرضی سے فیصلے کرے, اور ان پر باہر سے لیڈرشپ نہیں ٹھونسنی آپ نے. انہی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے, ان کی اپنی لیڈرشپ ہے, اسی کو سپورٹ کرنا ہے کہ باہر سے لیڈرشپ نہیں تھوپنی ان کے اوپر. ان کو امپاور کرنا ہے, ان کو مسلمان بھائی سمجھنا ہے, اپنے آپ کو ان کا بڑا نہیں بنانا کہ یہ تمہارے آگے نوکر ہوں اور تم ان کے بڑے ہو, اور ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے, امپاور کرنا ہے, اپنا محتاج نہیں بنانا ان کو. یہاں تک کہ وہ گلیلوں سے جو لڑنا شروع کیا تھا انہوں نے, آج وہ ڈرون بناتے ہیں, آج وہ میزائل بناتے ہیں اور اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں. اسی طرح سے لبنان کی ریزسٹنس بہت طاقتور ہوگی, اور انہوں نے اسرائیل جو بیروت تک پہنچا ہوا تھا, اسرائیل کو نکالا, بھگایا لبنان سے, اور شکست فاش دی اسرائیل کو. نہیں, اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا طلسم ٹوٹ چکا ہوا ہے. اسرائیل کو بچانے کے لیے پہلے یہ تھا کہ اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے, ایکسپینڈ کرنا ہے. ایکسپینڈ کیسے ہوگا؟ جب سیریا ٹوٹے گا, عراق ٹوٹے گا, ترکی ٹوٹے گا, یہ سارا ریجن ٹوٹے گا, حتیٰ سعودی عرب ٹوٹے گا, یمن ٹوٹے گا, ایران, پاکستان, یہ سارا توڑنا تھا. اس ریجن کو ری سائز کر کے ری شیپ کرنا تھا اور گریٹر اسرائیل بنانا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2006 کی اسرائیل پر جو جنگ تھی, اسرائیل نے مسلط کی تھی لبنان کے اوپر, تو وہاں پر بہت سخت بمباری ہو رہی تھی, بچے مر رہے تھے, عورتیں مر رہی تھیں. کنڈولیزا رائس جو تھی وہ امریکہ کی وزیر خارجہ تھی, اس سے جب کہا گیا کہ لوگ بے گناہ مر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ گریٹر مڈل ایسٹ پیدا ہو رہا ہے, یا ماڈرن مڈل ایسٹ, اب مجھے نام میں تھوڑا سا شک ہے, گریٹر یا ماڈرن مڈل ایسٹ پیدا ہو رہا ہے, اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت درد محسوس کرنا ہوتا ہے وہ ضروری ہے, یہ تکلیف ہوگی. اس کے نتیجے میں ایک نیا مڈل ایسٹ وجود میں آئے گا, ایک گریٹر مڈل ایسٹ وجود میں آئے گا. یعنی لبنان میں ریزسٹنس کو شکست دینی ہے, پھر شام کو توڑنا ہے, پھر سارا توڑ دینا ہے. وہ شکست کھا گئے وہ لوگ, 90 ملکوں کے دہشت گرد لے کے آئے شام میں, عراق میں, اس سرزمین کے اندر, شکست کھا گئے, نہیں توڑ سکے. اور آج خود اسرائیل ٹوٹنے کے در پہ ہے. اس سرزمین کے اندر جو ویسٹرن ایشیا کی اساس سرزمین تھی, اس کو بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا تھا. ابھی جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں یہ بیٹل فیلڈ اب نہیں رہا, یہ ڈپلومیسی کا فیلڈ بن گیا ہے. اور فیوچر اسی خطے کے لوگوں کا ہے, اور جنگوں سے دور ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل ہر روز کبھی شام پر میزائل فائر کر رہا ہے, کبھی کیا, چلے جنگ رہے, اسے جنگ سوٹ کرتی ہے. چائنا کی جو موو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں امریکہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے, اس نے ان کو ملا دیا آپس میں, جنگ کی حالت سے نکال دیا. یمن کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے. بہرحال ان حالات میں اسرائیل اس وقت ارریلیونٹ بھی ہے اس ریجن کے اندر, اور آئسولیٹڈ ہو چکا ہوا ہے. اندرونی طور پر اب وہ جنگ جو باہر لڑا کرتا تھا اس کے اندر جنگ چلی گئی ہے, غزہ سے بھی ہے, ویسٹرن بینک سے بھی ہے, اور لبنان کی سائڈ سے بھی ہے. تو اسرائیل ابھی اپنی تاریخ کے کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے. وہاں کی سوسائٹی ڈیڈلی ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے, اور سوشلی بھی ڈیوائیڈڈ ہے, اور اسی طرح سے اکنامکلی طبقاتی سسٹم بھی بن چکا ہے وہاں پر, اور آئیڈیالوجیکلی بھی اور ریلیجیس وائز بھی وہاں پر سخت ڈویژن آ چکی ہے. لہذا جو مینڈیٹ آتا ہے, الیکشن ہوتا ہے, بہت ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. کوئی حکومت 6 مہینے نہیں گزارتی, آپ نے دیکھا. اور یہ بوکھلائے ہوئے ہیں. ابھی جو قبلہ اول میں نمازیوں پر انہوں نے کیا, اور جو اعتکاف کرنے والوں پر ظلم کیا, آپ کے سامنے ہیں. یہ بوکھلائے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے ہمت. یہ یوم القدس امام خمینی قدس سروں نے نہ صرف یہ کہ ایمبیسی فلسطینیوں کے حوالے کی تھی, اعلان کیا تھا کہ آخری جو جمعہ ہوگا ماہ رمضان کا, ہم اس کو یوم القدس کے طور پر منائیں گے, عالمی یوم القدس. پوری دنیا کے لوگ اٹھیں گے اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کریں گے.
قبلہ اول کے غاصبوں کے اور قابضوں کے خلاف اٹھیں گے، کیونکہ اس وقت تو حکمران دبے ہوئے تھے، مسلمان حکمران امریکی پریشر کے آگے دبے ہوئے تھے اور نہیں بات کرتے تھے، یا جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کرتے تھے۔ آپ او آئی سی کو دیکھ رہے، او آئی سی مسئلہ فلسطین میں بنی اور کس طرح آہستہ 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 کمزور ہوگی اور مسئلہ فلسطین غائب ہوتا چلا گیا۔ لیکن میں کہ آج حالات بہت بدل چکے ہوئے الحمدللہ۔ تو فلسطین اس وقت، اسرائیل انتہائی کمزور ہے، فلسطینی مزاحمت بہت طاقتور ہے، یہ بکھلائے ہوئے ہیں، اور یہ جو عالمی یوم القدس ہے یہ حقیقت آپ جانتے ہیں ہم سافٹ وار بھی دنیا میں، میڈیا وار ہے دنیا کے اندر، رائے عامہ کی وار ہے، افکار یعنی پبلک اوپینین کی وار ہے۔ اس کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں اسرائیل کی ہیبت کو، دبدبے کو لوگوں کے سامنے لے جائیں، اسرائیل کی کمزوریوں کو چھپا کے رکھے۔ اس صورتحال میں پورے دنیا اسلام کے اندر لوگ نکلتے ہیں آخری ماہ رمضان کے جمعے کو جمعۃ الوداع کے طور پر، تو یہاں پر یوم القدس کے حوالے سے نکلتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح، اور وہ لوگ جو آزادی خواہ اور عدالت خواہ ہیں امن کی طرح فلسطینیوں کی حمایت میں کل باہر نکلیں گے، ہم سارے پورے ملک میں نکلیں گے، اور انشاءاللہ اس یوم القدس کی ٹائمنگ بہت عام ہے اس وقت۔ یہ ہمارا باہر نکلنا ان سیونسٹوں کو، ان بچوں کے قاتلوں کے لیے کسی بہت بڑے کیا اسے کہ حادثے سے کم نہیں ہوگا، ان کے لیے ان کے دل و دماغ پر سوار ہو جائے گا جیسے پہلے ہے انشاءاللہ۔ تو کل پورے پاکستان میں جی بی سے لے کر دور دراز کے علاقوں سے لے کر کراچی تک، سندھ کے آخری کناروں تک، بلوچستان تک انشاءاللہ ہم سارے نکلیں گے۔ یہ تمام کیا اسے کہتے ہیں باشعور انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھیں۔ فلسطین کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ فلسطین کے اندر جو اصل فلسطینی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ریفرینڈم ہو اور جیسی وہ حکومت چاہے ان کو کرنے دینی چاہیے۔ جو فلسطینی باہر نکال دیے گئے کئی 4-5 دہائیاں ہونے کے ہیں، ان کو واپس آنے دیا جائے۔ کئی ملین فلسطینی اپنے سرزمین پر لوٹ نہیں سکتے، واپس نہیں آ سکتے۔ کوئی شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیگر عرب ممالک میں، کوئی اردن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر تقسیم ہے۔ المیہ ہے بہت بڑا کہ جن کو نکالا گیا اپنی سرزمین سے انہیں واپس نہیں آنے دیا جا رہا، انہیں واپس آنے دیا جائے۔ اور جو طریقہ کار ہے، مہذب طریقہ کار ہے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں، جو اصل فلسطینی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، سارے کے سارے ریفرینڈم کے ذریعے ووٹ ڈالیں، اکثریت رائے سے اپنا سسٹم بنا لیں۔ دو حکومتیں وہاں پر اصل درست نہیں ہیں۔ ایک دفعہ قابض آ جائے، آپ کے گھر پر قبضہ کر لے، آپ کے آدھا اس کو دے دے، آدھا اس کو دے دے، نہیں، یہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ لہٰذا ہم بحر سے نہر تک ایک ہی فلسطینی حکومت کو قائل ہیں جو تمام فلسطینیوں پر مشتمل ہو، جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور جو بنیادی جمہوری اصول ان کے مطابق ہو، جس کو دنیا مانتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک یہ مسئلہ تھا کہ کل ہم سارے نکلیں گے۔ پاکستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ جو خبریں آتی ہیں پاکستان سے، وہ جو غرق ہو رہا ہے، اسرائیل ڈوب رہا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی باتیں سنیں، پریزیڈنٹ کی باتیں سنیں، ان کے وزیر جنگ اور وزیر دفاع کی باتیں سنیں، ان کے مختلف جو شخصیات ہیں ان کی باتیں سنیں، آپ اسرائیلی میڈیا کو پڑھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں، اسرائیل ختم ہو رہا ہے، ہم اپنے 80 سال نہیں دیکھیں گے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں۔ جو ختم ہو رہے ہیں آپ ان کی کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ نارملائزیشن، جس طرح سے باقی ڈیل آف سنچری شکست کھا گئی، ابراہیم اکارڈ شکست کھا گیا، یہ نارملائزیشن کا پروسیس بھی شکست کھا چکا ہوا ہے اور کھا رہا ہے۔ اب ان حالات میں پاکستان سے آپ کبھی کس کو کہہ دیتے ہیں، کبھی کس کو بھیج دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام قائد اعظم کے فرزند اور بیٹے ہیں، اور قائد اعظم کے اصولوں سے جو لوگ جدا ہوں گے، ہم ان کو کبھی بھی یہ کام نہیں کرنے دیں گے پاکستان کے عوام، اور اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے۔ اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا رہا ہے۔ کوئی گرا ہوئے آدمی یہ کام کر سکتا ہے، قاتلوں کے ساتھ، ظالموں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، 23 کروڑ عوام ہے، اس کی 24 کروڑ عوام ہے، جوان ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے۔ لہذا پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کی آرزو اور امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے،
حکومتیں اپنی مرضی ٹھوسنے کے لیے نہیں لائی جاتی. عوام الیکٹ کرتے ہیں کہ آئین کے اندر دیے ہوئے قوانین اور ضوابط کے تحت عوام کی امنگوں کے مطابق حکومتیں کی جائیں. ہماری خارجہ پالیسی عوام کی امنگوں کے مطابق ہونی چاہیے, آرزوؤں کے مطابق ہونی چاہیے, داخلہ پالیسی بھی, باقی چیزیں بھی. لہذا ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مسئلے میں عوام کے ترجمان بنے, عوام کی آرزوؤں کے ترجمان بنے, اپنی منمانیاں نہ کریں اور اپنے عوام پر جتنا ڈیپینڈ کریں گے اتنا آزاد ہو جائیں گے. جس کے ساتھ عوام نہ ہو وہ محتاج ہوتا ہے پھر کسی باہر کی طاقتوں کا. یہ کوئی حکومت ہے جو انسان کسی کے آگے لیٹ کے حکومت حاصل کرے؟ عوام پاکستان کے بہت کریم ہیں. اگر کوئی سچے دل کے ساتھ ان کی طرف آ جائے, ڈاکو نہ ہو, رازن نہ ہو, لٹیرا نہ ہو, جھوٹا نہ ہو, دھوکے باز نہ ہو, پاکستان کے عوام کے دل بہت بڑے ہیں, بڑی قوم ہے پاکستانی عوام. لہٰذا اس لیے ان چیزوں میں پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہ دیں, کلیئر ہونا چاہیے. اور جب آپ دھوکہ دیں گے عوام کی نظروں میں گر جائیں گے اور عوام آپ پر اعتماد نہیں کریں گے, پھر آپ بیساکھیاں تلاش کریں گے جیسے آج بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں. عوام جب نہیں ہے تو بیساکھی ہیں, نہ آئین کو دیکھتے ہیں, نہ قانون کو دیکھتے ہیں, نہ کسی شے کو دیکھتے ہیں, اور ملک کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, معلق کیا ہوا ہے. 23 کروڑ 24 کروڑ عوام کے ایٹمی ملک کو الٹا لٹکایا ہوا ہے انہوں نے. جیسے بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا, لٹکاتے ہیں, ان کو ننگا کرتے ہیں, اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے انہوں نے ایسے. کب تک رکھو گے تم؟ یہ وطن دوستی ہے جس ملک کے اندر نہ آئین کی پرواہ ہو, نہ قانون کی پرواہ ہو. یہ بہت واقعی ظلم ہے. بہرحال پہلا مسئلہ کہ ہم کل انشاءاللہ پورے پاکستان میں نکلیں گے. میں دعوت دیتا ہوں پورے پاکستان کے عوام کو. یہ مسئلہ تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ جڑا ہوا ہے آپس میں, ہر لحاظ سے جڑا ہوا ہے آپس میں. فلسطین کا موقف کبھی ہوگا تو کشمیر کا موقف بھی ہمارا کبھی ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نکلیں, چاہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ مسئلہ کی جو سے بالاتر, قومیت لسانی سے بالاتر, ہر ایک نکلے. انشاءاللہ کل ہم بھی پورے پاکستان میں کی طرح اسلام آباد میں نکلیں گے, اور گزشتہ سالوں کی طرح کل انشاءاللہ بھرپور یوم القدس ہوگا جس میں فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, یہ پاکستان کے اندر موجودہ آئینی بحران, سیاسی بحران, معاشی بحران, آئینی بحران. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ملک دن بدن اس ایک سال میں بہت زیادہ بحرانوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا ہے, اور آپ دیکھیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں کوئی توجہ نہیں ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. کوئی مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا کہ اس اقتصادی بحران کا کیسے مقابلہ کیا جائے, غربت کا کیسے مقابلہ کیا جائے, غریبوں کو کیسے ریلیف دیا جائے. اشتہار لگا دیتے مفت آٹا, لوگ لائنوں میں لگتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے, تحقیر تذلیل ہو رہی ہے. ایسے مدد کی جاتی ہے کسی کی, اس طرح سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. پہلے ان کو غربت کی لائن سے, لکیر سے نیچے پھینکو, پھر ان کو ایسے مدد کرو جیسے واقعاً بھکاری بنا کے, گداگر بنا کے, بھیک مانگنے والے کے طور پر بنا کے. سیاسی بحران, آئینی بحران, معاشی بحران. آئندہ جو بحران آنے والا ہے, جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ آٹے کا بحران ہے. ابھی بھی گندم کی بوری کی 10,000 قیمت رکھی گئی ہے تو 12,000 میں بھی مشکل سے ملتی ہے. آئندہ بڑا بحران, چونکہ گندم کی پیداوار اتنی نہیں ہے جتنی توقع ہے, تو ایک بہت بڑا بحران گندم کا, آٹے کا ممکن ہے آ جائے, امکان ہے. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اور افسوس ہے کہ ایک پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے وہاں پر گندم کا بحران آ جائے, آٹے کا بحران آ جائے. میں باخبر کرتا ہوں اور توجہ دلاتا ہوں حکمرانوں کو کہ خدا کے لیے عوام کی فکر کرو, عوام کی فکر کرو. آپ کہتے ہو نا کہ عوام نے میں منتخب کیا ہے, تو جنہوں نے منتخب کیا ہے تو ان کا حق ہے آپ کی گردنوں کے اوپر, ان کا احسان ہے آپ کے اوپر. تو احسان کا بدلہ, نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے, نہ کہ ان کو تباہی بربادی کی طرف لے جانا ہوتا ہے. کہ انہیں اتنا کچل دو, اتنا کچل دو کہ اب بول بھی نہ سکے.
یہ بہت خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. اس بحران کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا اگر ابھی سے اقدامات کی کوشش نہ کی گئی تو، اور اقدامات نہ کیے گئے تو. یہ بہت اہم ہے. آٹے کا بحران خطرناک بحران ہوگا، اس لیے ابھی سے کوشش کرنی چاہیے. تیسرا نقطہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: نیشن بلڈنگ، گورنمنٹ بلڈنگ اور کنٹری بلڈنگ. نیشن بلڈنگ بہت اہم چیز ہے. جب تک لوگ ایک قوم نہیں بنتے اس وقت تک وہ ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. اس ملک کے اندر نیشن بلڈنگ کا کام نہیں ہوا، بلکہ اس راستے کو رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور ڈسٹرکشن ہوئی ہے. پہلے نہیں کام ہوا، بنگال کے لوگ ہم سے جدا ہو گئے. ہم ایک قوم نہیں بنے، پاکستانی قوم نہیں بنے، بنگال کے لوگ جدا ہو گئے ہم سے. جو باقی بچے یا پھر ڈسٹرکشن بڑی، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ تقسیم، بلوچ، سندھی، پشتون، پنجابی، سرائکی، مہاجر، گلگتی، بلتی، کشمیری، یہ لسانی تقسیم، علاقائی تقسیم اور مذہبی تقسیم کو گہرا کیا گیا اور نفرتیں بڑھائی گئیں تاکہ ایک قوم نہ بن سکے. جب معاشرہ، سوسائٹی قوم کی شکل میں نہیں رہتی تو اس کی سوشل پاور ختم ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے. معاشرہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. اب اگر کوئی مارا گیا ہے، یا بلوچ ہے، بلوچ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ سنی ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ شیعہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ پنجابی ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ مہاجر ہے، سندھی ہے، پختون ہے. تقسیم، لا تعلق ہو جائے سوسائٹی ایک دوسرے سے، معاشرہ. یہ باقاعدہ کام کیا گیا پاکستان کے اندر، ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے. نیشن بلڈنگ کے راستے میں حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، سب کی ذمہ داری تھی، علماء کی ذمہ داری تھی، سکولوں اور کالجز کی ذمہ داری تھی، تعلیم کے اداروں کی ذمہ داری تھی، ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ ہم ایک قوم بننے کی طرف جائیں. لیکن کیا ہوا؟ نہ صرف یہ کس طرف لے جانے کی کوشش کی گئی بلکہ راستے روکے گئے اور تقسیم کر دیا گیا. آج الحمدللہ ایک امید کی کرن پھوٹی ہے، ایک قوم بننے کی. وہ کیا نیریٹو ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے. عوام کی اکثریت اس پر کھڑی ہو گئی ہے. آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، اپنے فیصلے خود کریں گے، لندن اور واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے. یہ چیزیں آپ دیکھیں، عوام کی غالب اکثریت 1 سال سے اس نیریٹو پر کھڑی ہے. ایک قوم بن رہے ہیں. ہمارے لیے شیعوں کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ فرقہ وارانہ گراؤنڈ بنایا گیا تھا، تم وہاں کھیلو، وہاں لڑو آپس میں. کسی کے لیے لسانی گراؤنڈ بنایا گیا تھا، زبان کی بنیاد پر لڑو. کسی کے لیے قومیت کی بنیاد پر لڑو. ڈیفرنٹ گراؤنڈ بنا گئے تھے. قومی حوالوں سے اکٹھے نہیں ہونا ہے آپ نے، پاکستان کے حوالے سے اکٹھے نہیں ہونا ہے آپ نے. آپ نے علاقائیت، لسانیت، مسلکیت، فرقہ واریت کی بنیاد پر ڈیفرنٹ گراؤنڈز ہیں آپ کے، وہاں کھڑے ہو جاؤ. آپ نے مین سٹریم میں نہیں آنا ہے. الحمدللہ جیسے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بنانے والے شیعہ، سنی، تمام قومیتیں، لسانیت، تمام زبانیں اکٹھے تھے، پاکستان بن گیا. آج پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. کتنی کوشش کی گئی. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں انتہا پسندوں کو کیسے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایکسٹریمسٹ کو لایا جاتا ہے. یہ ایسٹس بن گئے ہوئے ہمارے ملک کے اندر. اتنے بڑے بڑے حادثے اور واقعات ہوئے، قاتلوں کو سزائیں ملی ہیں؟ ہرگز. پاکستان کے عوام اب دھوکہ نہیں کھائیں گے. ہم کبھی فرقہ وارانہ میدان کی طرف نہیں جائیں گے، ہم لسانیت کی طرف نہیں جائیں گے، ہم علاقائیت کی طرف نہیں جائیں گے. ہم پاکستان کے پرچم تلے اکٹھے ہوں گے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان پر ہماری جانیں فدا ہیں، اپنی مادر وطن کے ساتھ ہوں گے. اس کو ایک باوقار ملک بنانے کے لیے، اس کو ایک ریسپیکٹفل ملک بنانے کے لیے ان بحرانوں سے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ خوبصورت نیریٹو ہے جس پر عوام کھڑی ہے. یہ بعض اوقات لوگوں کو مایوس کہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے. بھائی ڈیوائیڈڈ پہلے تھی، اب اکٹھی ہو رہی ہے. اب مسلکوں کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، نفرت کی دیواریں، اور آگے بڑھ رہے ہیں. علاقائیت
کی دیواریں گر رہی ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، لسانیت کی دیواریں گر رہی ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں. پہلے سوسائٹی تقسیم تھی، اب سوسائٹی ہم ایک قوم بننے کی طرف سفر کر رہے ہیں. لہذا خوبصورت یہ چیز ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. جو بھی کیا سے کہتے ہیں کہ معاشروں کو ان کی اجتماعیت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، مفکر ہیں، وہ اس بات کو ضرور یقین کریں گے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں سارے کے سارے، وہاں شیعہ بھی ہیں، وہاں سنی بھی ہیں، وہاں بلوچ بھی ہیں، سارے ہم وہاں کٹے ہیں، وہاں پر سندھی ہیں، مہاجر ہیں، سارے ہیں وہاں پر، پشتون ہیں، سارے ہیں. یہ ایک جگہ ہے، ہمیں یہی ہونا چاہیے تھا. پاکستان بناتے وقت ہم یہیں تھے، اب بھی یہاں ہیں. جتنی کوششیں کی جائیں گی ہمیں اس میدان سے باہر نکالنے کی، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے. 70,000 سے زیادہ شہید کے جنازے اٹھے اس ملک کے اندر اسی تقسیم کی وجہ سے. بلوچستان پر اگر کوئی وہاں پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے بھائی ہیں، وہ درد ہم محسوس کریں گے اور کرتے ہیں. سندھ کے اندر، KPK کے اندر، پنجاب کے اندر، GB کے اندر، کشمیر کے اندر، ہر جگہ جو بھی ظلم ہوگا وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. ہم سب بھائی ہیں آپس میں. پاکستان سب کا ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہے، سب کا پاکستان ہے. جتنا پنجابیوں کا ہے اتنا ہی بلوچیوں کا ہے، اتنا ہی سندھیوں کا ہے، اتنا ہی باقی پختونوں کا اور باقی لوگوں کا ہے. سب کا پاکستان ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. اور کوئی اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاکستان کا لائل نہ سمجھے، سب کا پاکستان ہے. اور آئین کے دائرے سے جو باہر نکلے گا پاکستان کے عوام اسے پھر اس کا حساب لیں گے. جو قانون کو پاؤں تلے روندے گا پاکستان کے عوام اس کا حساب لیں گے. پاکستان کے عوام کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان تباہ و برباد ہوتا ہے کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ لہذا پاکستان کے جتنے بھی روشن فکر طبقات ہیں، سمجھدار طبقات ہیں، میڈیا ہے، دوسرے لوگ ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مادر. اب یہ پارٹیوں کی بات نہیں ہے کہ فلاں پارٹی کی نہیں، اس وقت پاکستان بچانے کی بات ہے. آپ خود بتائیں کہ جس ملک کا آئین نہ رہے وہ ملک باقی رہ سکتا ہے؟ جس ملک میں آئین پر عمل نہ ہو اور دیدہ دلیری کے ساتھ اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیا جائے، جس ملک کے اندر تمام کے تمام ادارے irrelevant ہوتے چلے جائیں، وہ ملک باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کی سالمیت پر اور پاکستان کے بدن پر وار ہو رہا ہے. یہ ہماری مادر وطن پر حملہ ہو رہا ہے. اقتدار کے بھوکے خوف خدا کریں، اس ملک کی جان چھوڑیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے یہ ملک ان نمائندوں کو دیں جنہیں عوام منتخب کرتے ہیں. جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، ہمارے دوست کو کرتے ہیں، ہمارے دشمن کو کرتے ہیں. آئین اگر ہوگا تو پاکستان ہوگا، اگر آئین نہیں رہے گا تو پاکستان نہیں رہے گا. کون سی چیز پاکستان کو جمع کرے گی آئین کے علاوہ؟ اور آئین کا آپ دیکھیں تمسخر اڑایا جا رہا ہے. کسی دنیا کے مہذب ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ حکومت کے آئین کو نہیں مانتے، حکومت کے جی ہم اس بینچ کو نہیں مانتے. بھئی آپ بینچ کے فیصلے سے اختلاف کہاں کے رکھتے ہو؟ کرو، لیکن ٹوٹلی آپ سپریم کورٹ کو بلڈوز کرنے کے اوپر لگ جاؤ، آئین کو بلڈوز کرنے کے اوپر لگ جاؤ. یہ پاکستان کے عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ ماہ رمضان ہے، پاکستان کے مظلوم عوام کی دعائیں اور آہیں خدا ضرور سنے گا اور اس وطن کو تباہ و برباد کرنے والوں کو اللہ ضرور برباد کرے گا. اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ہم دعا کر دیں ان کے لیے بھی، خدا ان کو ہدایت دے، خدا انہیں صحیح راستہ دکھا دے، خدا ہمارے وطن کو اس حالت سے نکال لے. دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ ہی انڈیا کی صورتحال دیکھ رہی ہے. ہم سے کتنا آگے نکل، بنگلہ دیش کتنا آگے نکل گیا، افغانستان ہم سے کتنا آگے نکل گیا. ہمارے 3.25 ارب افغانستان کا 1 روپیہ برابر ہے. کہتے ہیں کہ یہ طالبان پتہ نہیں پرانے ذہن و دقیانوسی ذہن رکھتے ملک کیسے چلیں گے. وہاں یہاں کی نسبت زیادہ اسٹیبلٹی ہے وہاں کے اوپر پاکستان کی نسبت. آپ دیکھ لیں، دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، ہمارا تمسخر اڑا رہی ہے ہمارے ملک کا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک قوم کے طور پر اکٹھا ہو کر ہمیں ملک کے حالات کو درست کرنا ہوگا. اب یہ نہ دیکھیں کہ فلاں پارٹی کھڑی ہے، فلاں بندے کھڑے ہیں، نہیں. اس وقت بیننا و بین اللہ ہمارے وطن کی سالمیت انڈر سٹیک ہے.
ایٹ دا اسٹیک ہے. اس ملک کو بچائیں گے, بچ جائے گا تو سب کچھ رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم مایوس نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میں رمضان کا مہینہ ہے. لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے. ہم نہیں ہوں گے. ہم جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم فرقہ وارانہ میدان جو بنایا ہوا تھا انہوں نے 40-50 سال سے, اور ہمیں وہاں لڑاتے تھے, ادھر جاؤ, اس نے بات کی ادھر لڑو, ہمارے شہید کرا دیا, بندے مروا دیا, اب ادھر جاؤ. نہیں, ہم اس مین سٹریم کے اندر اصل جگہ یہ ہے لڑنے کی اپنے حقوق کے لیے, عوامی جدوجہد کے ذریعے. جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے, انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے اور انہیں ایکسپوز کریں گے, انہیں شکست دیں گے اور اپنی مادر وطن کو ان کے منحوس چنگل سے پنجوں سے نکالیں گے انشاءاللہ. شکریہ. ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب پاکستان کے آئین کی بات بھی کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا آئین کے سامنے بات کی جائے. آئین سب کو حقوق دیتا ہے, بنیادی انسانی حقوق ہیں. ہر کسی کو آزادی حاصل ہے کہ اپنی عبادات کو پریکٹس کرے, آزادی کے ساتھ اور حکومت فیسیلیٹیٹ کرے, سہولتیں مہیا کرے. کل رات بھر امام میں جلوس تھا اور آپ دیکھ لیں کہ ممکن ہے لوگوں کے آپس میں تھوڑے بہت ڈسپیوٹس بھی ہوں, لیکن وہاں پر ایڈمنسٹریشن حائل ہو جائے اور پھر جناب لوگوں کو اٹھائے, گرفتار کرے, تھانہ بند کرے, FIR کاٹے. کس لیے؟ مولا علی کی شہادت کا جلوس ہے اور لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کرے, تھانہ بند کرے. میرے خیال میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر تھوڑے بہت لوگوں پہ کوئی بات ہے تو بٹھانا چاہیے, سمجھانا چاہیے. فوراً FIR کاٹ کے ان کو تھانہ میں بند کر کے, یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ اور میرے خیال میں ہمیں اپنی پولیس کو بھی پڑھانا پڑے گا. پولیس بھی اس کو سکھایا جائے, اخلاق سکھایا جائے. انسان کے پاس اگر پاور ہو, طاقت ہو اور انسانی اخلاق نہ ہونا, وہ پھر پاور کا مس یوز کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. خالی قانون کافی نہیں ہے. جن کے ہاتھ میں قانون اور اختیارات ہوں ان کا بااخلاق ہونا اور مہذب ہونا بھی ضروری ہے. ان کے اندر صبر ہونا چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے, کیسے قانون کا استعمال کرنا ہے. بالآخر لوگوں کو بند گلی میں نہیں لے کے جانا ہے ڈنڈے کے نام پر, اختیارات کے نام پر, قانون کے نام پر, اور مارنا ان کو. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں. اور کاش ایسی حکومت آ جائے, ایک عادل حکومت ہمیں ملے جہاں ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو اور لوگ آزادی سے رہیں اپنے حقوق کے لیے, انہیں کوئی مشکل پیش نہ ہے ان کے حصول کے لیے. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. شکریہ.